وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن رسولنا مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تین مرتبہ بآواز بلند روشی پڑھ لو صلوات. اللہ رب العزت کی حمد اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ثنا کے بعد انتہائی واجب الاحترام، قابل قدر، محترم، مکرم، محتشم، معزز سامعین حاضرین، حضرات گرامی قدر، اجدی روح پرور تقریب سعید جڑی کے انعقاد پذیر ہے، جس کے اندر تسی تے میں سب شریک ہاں. 10 روزہ عظمت شہداء کرب و بلا کانفرنس آج چھٹی محفل ہے. محفل چھٹی ہے تے نوکر چھٹی شریف والے معین الدین دا ہے. چشتیاں دے بادشاہ خواجہ خواجگاں معین بے کساں والی ہندوستان عطائے رسول غریب نواز حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آپ دی چھٹی شریف دی نسبت نال اجمیرے سے چھٹی محفل آ گئی. میں کوئی دعوت نہیں کر سکتا، مگر بندہ سائیاں تے مان تے کاری لیندہ نہیں. بندہ سائیاں تے مان تے کاری لیندہ نا. میں سمجھنا لگاتار جتنے سال ہو گئے نا میری حاضری دے، آج چھٹی شریف کی نسبت نہ لگے نا زیادہ لطف آئے گا. لیکن تسی لطف تاں ہونا ہے تسی بالکل چپ ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ تے تاں لطف آئے گا نا. سبحان اللہ تے کہنے دی لوڑ نہیں. ہر بندہ نہ بولے جڑا خوش ہو کے امام پاک دی محفل چاہیا ہے اور اہل بیت دی محبت سینے چ لے کے بیٹھا ایک باری ہاتھ چک کے گج کے کو سبحان اللہ. بڑی مہربانی، اللہ تعالی سلامت رکھے. حضرات گرامی قادر، اللہ رب العزت دے پاکیزہ کلام چون میں سورہ یاسر دی تلاوت کی تھی.
تے میں حضور محدث ابدالوی رحمت اللہ علیہ دے مزار پر انوار دے سائے تلے اج سورہ عصر پڑھ کے حسین ابن علی دا تذکرہ کر رہے ہیں. میری بڑی خوش قسمتی ہے، بڑی خوش بختی ہے. میں ایک کوئی روایتی جملے نہیں بول رہا، واللہ حقیقت گل رہے ہیں، مسجد بیٹھ کے گل کر رہے ہیں. میرے محسن، میرے مربی، خطیب شہیر، اخی کبیر، شیخ الخطباء، شیخ النقباء، پیر طریقت، رہبر شریعت، مزاج شناس اہل محبت، زینت بزم عارفاں، وارث مسند عاشقاں، حضور قبلہ الحاج صاحب زادہ پیر محمد نور المصطفیٰ رضوی صاحب دامت برکاتکم العالیہ ومدت فیوزکم الرافع الى یوم القیامہ. آپ دا ممنونہ اور آپ دی پوری ٹیم دا ممنونہ، بالخصوص صاحب زادہ والا شان حضرت صاحب زادہ ضیاء المصطفیٰ رضوی صاحب اور میرے انتہائی کرم فرما معزز و محترم صاحب زادہ والا شان خطیب الاسلام حضرت صاحب زادہ محمد تحسین المصطفیٰ صاحب رضوی، دیگر تمام مریدین، تلامذہ، جامعہ دے اساتذہ، طلباء اور ماشاءاللہ جناب محتشم رضا صاحب اور دیگر تمام احباب دا فردن فردن اسمن اسمن ممنونہ. تو حکم فرمایا تعمیل ارشاد کر دیں توڑی خدمت حاضراں. میں بلا مبالغہ پھر ایک کہاں گا، میں تقریر کرنے واسطے اس آستانے تے کدی بھی نہیں آیا. ویسے بھی گل ہے بھی انجیے کہ لقائے خلیل شفائے علیم، میں تے ویسے بھی بیمار ہاں، زیارت واسطے آ جانا کہ چلو سجنا دا مکھڑا ویکھ لئیے، مکھد یار دا ساڑیاں دوائیاں، تے چلو مکھڑا ویکھ کے اپنی بیماری کم کر لینے ہیں. حضور محدث ابدالوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دی حیات طیبہ ظاہری دے اندر بھی حاضریاں ہوندیاں رہیاں، زیارت آپ دی کر دے. بہت کٹ پاکستان دے اچھ ایسیاں شخصیتاں گزریاں نے جیڑیاں بیا وقت عالم بھی ہون، محدث بھی ہون تے اللہ دا ولی بھی ہوئے. اوڑی بولو کو پھڑ کے نہ لے جائے تو آنوں جی میں گل صحیح کر رہے ہیں تو پھر ہم نوائیچ بولنا چاہیے نا، کہنا چاہیے سبحان اللہ. میں تو اڑیاں تعریفاں جون لگا کرنا یوکے دے بندے کے ساڑھے ماشاءاللہ مبلغ یورپ حضرت علامہ پروفیسر مفتی امجد علی ثانی صاحب خطیب اعظم یوکے انگلینڈ تو تشریف لے آئے تو میں کیا آؤ تو آج حضرت دے ڈیرے تے لے کے چلیے تو پھر مجمع تے ذوق ویکھنا پھر. اور میری تائید ساڑھے استاذ القرآن حضرت مولانا قاری مبین سرور صاحب اور صاحبزادہ علی اختر دیائی صاحب، انہوں نے مشتاق نول صاحب اور ثانی صاحب نو میری تائید انہوں نے کہا واقعی مجمع چینہ ذوق ہے جائی دا پیران دے نال جلسے ہیں ہر جگہ دے جانے ہیں مگر خان کا ڈوگر والا ذوق نہیں لبدا. تو یہ تسی انجی چپ رہے تو کانڈ میری تے لگی لگائی ہے. صاحبان ذوق سلیم اہل دنیا پرست لوگاں نے چار چیزاں معیار کامیابی قرار دیتا: دولت، وجاہت، قوت
حکومت. بڑی توجہ چاہنا. میں خطیب بن گیا تے نہیں آنا مگر کہندے نا پیڑا رونا نال چپ چنگی ہوندی تے رونا سور نال جانا چشتی جو ہے. مضمون نو سمجھن دی کوشش کرنی. دنیا پرستہ نے چار چیزاں نو معیار کامیابی گردانی ہے. دولت، وجاہت، قوت، حکومت. دولت دا نتیجہ وجاہت کڈیا، قوت نال حکومت کیتی. اہل دنیا نے انہاں چار چیزاں نو کامیابی دا معیار سمجھے. اب توجہ چاہنا حضور محدث ابدالوی کے مزار پہ آنے والوں، بڑی توجہ طلب بات کرنا چاہتا ہوں. اہل دنیا نے ان چار چیزوں میں کامیابی کو تلاش کیا. رب کائنات نے سورہ عصر میں تاریخ عصر کو شاہد بنا کر عصر کی قسم اٹھا کے فرمایا کامیابی ان چار چیزوں میں نہیں، کامیابی ان کے مقابلے میں ان چار چیزوں میں. اب وہ چار چیزیں کون سی کی خیال ہے؟ پڑھیے قرآن. کیونکہ مدرسہ شریف ہے اتنے قرآن سنان دا شوق ویسے ہی زیادہ ہے. حضور میں بلا مبالغہ عرض کر رہا ہوں تقریباً اس گل نو کوئی تقریباً 38-39 سال گزر گئے. میں عیسیٰ خیل تقریر کرنا سے گیا. میں بالکل بلا مبالغہ گل کر عیسیٰ خیل تقریر کرنا سے گیا. میں جوں لگا قرآن دی آیتاں پڑھن، عطا اللہ عیسیٰ خیلوی دا پیو اٹھ کے کھلو گیا. انہیں کہا سائیں اساں کو ساڑی زبان جو قرآن سناؤ، اساں کو ساڑی زبان جو قرآن. میں سمجھیا نا میں کہ کی مطلب؟ آدھا سائیں اساں تو کو شبینہ پڑھنا سے نہیں سدیا، کوئی دوڑا چھوڑا سب کو سناؤ ساڑے بندے خوش تھی بنی. کوئی مائیہ سناؤ. میں کہا اچھا میں پھر 1.5 گھنٹے کھلو گیا مائیہ ہی پڑھتا رہے. میں کہا میں کہا کہ تو لین جانے نہیں. لیکن یہ مدرسہ شریف ہے اس آستانے دا اے اعزاز ہے. یہ تو گل چھیڑی ہوئے چنگی بدنی ہو اور لائیو چل رہے اس پیج تو ماشاءاللہ. میں تے حیران ہوں. میں امریکہ تو برطانیہ تو یورپ تو من فون آندے. پچھلے سال میرے ایک بندہ تھی اونج ساڈا مطلب کہ نظریاتی طور تے ساڈا دشمنی تے انج فون کیتا تو کہندا یار تسی تے مینوں رافضی لگدے ہو پر بڑا صدیق اکبر دی شان بیان کیتی. میں کیا مر جائے اے تے تانوں سمجھ نہیں آئی. علی علی کرنا رافضیت نہیں. توجہ، علی علی کرنا رافضیت نہیں، علی کا نام سن کے جلنا خارجیت و نافریت. میں نے کہا یہی تو تمہیں سمجھ نہیں آتی. تو میں کیا خبر، ہمارا عقیدہ تو یہی ہے کہ حضور کے بعد صدیق اکبر سب سے شان والا ہے. یہ میرے احمد رضا کا عقیدہ دیا ہوا ہے. کون اس کو ٹھکرا سکتا ہے؟ میرے احمد رضا نے یہی عقیدہ دیا ہے نا کہ بعد از خدا بزرگ دوئی قصہ مختصر، بعد از نبی بزرگ در صدیق اکبر ثم عمر ثم عثمان ثم علی. میں کیا کمرے عقیدہ سڑا ہے یہ پر اونج جس بندے دے چہرے دے جغرافیہ مولا علی دے نام سن کے بگڑ جائے اسی حلالی انہوں بھی نہیں بندے. نظریاتی طور تے ساڑے دشمن اندھا ایسی تے دونوں رافضی سمجھ دے ہم کہ لعنت ہے تیرے تے رافضی تو ساڑے سامنے بڑی بڑی گال ہے. ہم لعنت بھیجتے رافضیت پہ. علی علی کرنا رافضیت نہیں.
اب میرا موضوع شان علی نہیں ہے، تو میں یہاں پہ بات کرتا اب تڑپ جاتا، لیکن پھر بھی چلتے چلتے ایک بات کر جاتا ہوں۔ میرے رسول نے فرمایا النظر الی علی عبادت، علی کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ بولو 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 بولو، علی کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ اب ہر بندہ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے میرے رسول نے فرمایا تھا نا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، النظر الی وجہ علی کی عبادت۔ اب سب مولا علی کے چہرے کو دیکھتے تھے۔ جب میرے رسول نے اس بندے کی بات سنی جو آ کے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں رویا، آپ نے فرمایا علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ میں چہرہ دیکھ نہیں سکا، 3 مرتبہ آیا ہوں، علی کا چہرہ یوں ہوتا، پیچھے اتنا ہجوم ہوتا، میں علی کا چہرہ نہیں دیکھ سکا۔ میرے محبوب نے فرمایا علی کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ اب جب میرے رسول نے یہ فرمایا، اب ہر بندہ علی کی طرف، کوئی دائیں سائڈ سے، کوئی بائیں سائڈ سے، کوئی چہرے کی سائڈ سے، کوئی پیچھے سے، کوئی آگے سے دیکھ رہے علی کو۔ اب رہ گئے خان کا ڈوگرا والے، اب رہ گیا میں، رہ گئے آپ۔ حضور ہم تو علی کو دیکھ بھی نہیں سکتے۔ میرے محبوب نے فرمایا ذکر علی عبادت، اور علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ میں نے کہا علی علی کرنا رافضیت نہیں، علی علی کرنا تو عبادت ہے۔ اب یہاں ایک بات کر کے آگے چلنا چاہتا ہوں، ہر بندے کو دعوت نہیں دے رہا، جو اس حدیث کو محبت سے سننا چاہتا ہے نا، جس نے محبت سے سنی ہے کہ علی کرنا عبادت ہے، وہ ایک مرتبہ ہاتھ بلند کر کے کہہ دے سبحان اللہ، مولا علی کے نام پہ گج کے بول۔ اب جب میرے رسول نے فرما دیا علی علی کرنا عبادت ہے، تو پھر اسی سرکار دے نوکر اساں حضور دی گل تے مننی ہے نا، اسی حضور دی گل ماننے تے کہنے زمانہ جاندا علی دی شان، مل کے کہہ لو زمانہ جاندا علی دی شان، زمانہ جاندا علی دی شان، زمانہ جاندا علی دی شان، زمانہ جاندا علی دی شان۔ مل کے کہہ لو کوئی زبان خاموش نہ رہے، اگر ہاتھ چک لو کہ اور لوگ آ جائے گا۔ زمانہ جاندا علی دی شان، زمانہ جاندا ناصر ولیاں دا، ناصر ولیاں دا شاہ مردان، زمانہ جاندا علی دی شان، زمانہ زمانہ جاندا علی دی شان، زمانہ جاندا۔ یہ تو صرف گل جو گل نکل آئی تو میں جس دن صرف ذکر صرف موضوع ذکر علی ہوئے گا نا، اس دن علی علی ہوئے گی، لیکن آج بھی ہوئے گی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کامیابی ہے نا 4 چیزیں نہیں، یا اللہ کامیابی کا دے۔ رب نے فرمایا قرآن پڑھو،
آستانہ علی خان کا ڈوگرا شریف کے اندر آنے والے غیور سنی مسلمانوں اللہ رب العزت کا قرآن اعلان کر رہے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ہوں میں تمہیں دوبارہ نہیں کہنا کہ اونچی بولو اس واسطے کہ اینی بری کہن دا مزہ نہیں صرف گل ہے کہ مدرسہ بھی ہوئے ساڈا جامعہ چشتیہ رضویہ حضور محدث ابدالوی دا مزار بھی ہوئے تے مسجد وچ بھی بیٹھے ہوئیے تے قرآن بھی پڑھیا جائے تے پھر اوڑی سبحان اللہ تے گل پھبدی نہیں نا. رب نے فرمایا 4 چیزاں کامیابی. نمبر 1 ایمان. کیڑی بولو کیڑی ایمان. نمبر 2 عمل صالح. نمبر 3 تواصی بالحق. نمبر 4 تواصی بالصبر. رب نے فرمایا دولت وجاہت قوت حکومت یہ کامیابی نہیں. کامیابی ہے نا 4 چیزاں. صاحبو آؤ نا ذرا اب سورہ عصر کی روشنی میں ذرا حسین ابن علی کو پڑھیں. سورہ عصر کی روشنی میں حسین ابن علی کا تذکرہ کریں. ذکر حسین ہو سورہ عصر کی روشنی میں. اب تمام تر توجہات میری طرف مبذول فرمانا. میں جملہ پڑھنے لگا ہوں. حضور قبلہ آپ کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے پڑھنا چاہتا ہوں. اب ہر بندہ نہیں بولے گا جو اپنے شیخ کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہے ایک بار ہاتھ بلند کر کے کہہ دے سبحان اللہ. ہر بندے کو دعوت نہیں دے رہا جو شیخ کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہے کون سبحان اللہ. اب تمام تر توجہات میری طرف مبذول فرمانا. پہلی سیڑھی ہے ایمان. اب میں نے سورہ عصر کی روشنی میں حسین ابن علی کا ذکر کرنا ہے. اب پہلی سیڑھی ہے ایمان. اب توجہ کرنا لطف آ جائے گا. میری ساری تقریر ایک طرف یہ جملہ ایک طرف. صاحبو ایمان جس نے علی و فاطمہ کے گھر میں جنم لیا ہو جس نے علی فاطمہ کے گھر میں جنم لیا ہو اور جس کے کان میں پہلی آواز اللہ اکبر کی پڑی ہو اور وہ بھی لسان رسالت سے. میرے رسول نے کبھی اذان نہیں پڑھی. سفر میں اذان نہیں دی, حضر میں اذان نہیں دی, مسجد میں اذان نہیں دی, مدرسہ میں اذان نہیں دی, گھر میں اذان نہیں دی. میرے رسول نے اذان نہیں دی. جب حسین کے کان میں اب جانشین حضور محدث ابدالوی کے قدموں کو ہاتھ لا کے جملہ پڑھوں. اذان میرے رسول نے کبھی کیوں نہیں پڑھی؟ اس لیے کہ اذان ایک بلاوا ہے. ہماری اس مرکزی جامع مسجد میں اذان ہوتی ہے. اب کوئی آئے نہ آئے, آئے اچھی بات ہے, نہ آئے تو ثواب میں کمی.
باقی کچھ نہیں. توجہ ہے اس مسجد میں اذان ہو کوئی آئے نہ آئے، مرکزی مسجد ہے، اذان ہو کوئی آئے نہ آئے، ارے میرے رسول اذان دے، جس کے کان میں آواز پڑ جائے وہ نہ آئے، ایمان ضائع ہو جائے گا. اس لیے میرے رسول نے کبھی اذان نہیں دی، سفر میں نہیں دی، حضر میں نہیں دی، مسجد میں نہیں دی. جب حسین کے کان میں کائنات دے تاجدار، کائنات دے مالک و مختار، نبیان دے امام نبی، رسولان دے سردار رسول، پیغمبران دے پیشوا پیغمبر، غریبان دے حامی، یتیمان دے والی، گناہگاران دی شفاعت کرنے والے، بددعات مکرے والے، واللیل دیو ظلفاں والے، ماں صاحب دے کجل والے، ید اللہ دے پیاری ہتھاں والے، وما رمیت اذ رمیت ولیکن اللہ ربادی شان والے، علم نشرح دے سینے والے، لا اقسم بہذا الجلال والے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ دی سحر والے، قد جاکم من اللہ دی پوری تصویر. تیرے تے میرے غمخار آقا نے حسین دے کان مبارک جدوں اذان دیتی، میرے محبوب نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر میرے محبوب نے کہنے جزان دیتی تے حسین ابن علی نے مصطفیٰ کریم دے مکھڑے تے نظرہ لگائیاں، میرے رسول دی چشمان رحمت حسین دے مکھڑے تے لگی، ان نانے تے دوترے دیاں نگاہاں نال نگاہاں ٹکرائیاں، اکھاں وچ اکھاں ملا کے، توجہ 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 توجہ، اکھاں نال اکھاں ملا کے، اکھاں نال اکھاں ملا کے، چشمہ نال چشمہ ملا کے، صاحبو نگاہ نال نگاہ ملا کے میرے محبوب نے فرمایا اے حسین میں کبھی اذان نہیں دیتی، میں سفر وچ اذان نہیں دیتی، میں حضر وچ اذان نہیں دیتی، میں مسجد وچ اذان نہیں دیتی، میں گھر وچ اذان نہیں دیتی. اے بیٹے حسین میں تیرے کن وچ اذان دے رہا ہاں، دس تے صحیح میری اذان دی لج کیویں رکھے گا. حسین ابن علی نے اکھاں چ اکھاں پا کے ذرا چشمہ نے رحمت دے نال اپنی اکھاں ملا کے عرض کیتی نانا جان نانا جان تسی اج میرے کن وچ اذان کہہ رہے ہو، تہاڈی اذان دی لج رکھاں گا، اس طرح لج رکھاں گا کہ دھرتی دے اس کلیجے تے بڑے بڑے لوگ سجدہ کر دے رہے، ہن بھی کر دے نے، بڑیاں بڑیاں لوگاں نے سجدہ کیتا، مگر جتنا بڑا آدمی بھی سجدہ کرے او دا سر سجدے چ جاندیاں ساری دنیا ویکھ دیے، واپس آوندا بھی ساری دنیا ویکھ دیے. تہاڈا اے دوترا انج دا سجدہ کرے گا، سجدے سر جاندیاں ساری کائنات ویکھے گی، واپس آوندا کوئی نہیں. اس اذان دی انج لاج رکھا. عاشق تڑپیا عاشق کہندے اگر انج کر کے کہہ دے تیری گل نو تائید مل جائے گی. میں کیا کی آکھاں؟ عاشق کہندے حضور محدث ابدالوی دے مزار پر انوار دے سائے تلے بیٹھ کے ذکر حسین سننے والے خوش ہو جان گے، خان کا ڈوگراں والیاں او انہاں دے سینے چوڑے ہو جان گے، او خوش ہو جان گے، صرف اگر نہ اونچا ہو جائے گا. اگر انج کر کے کہہ دیں کہ اس کی ہمت بے علی سے رے خدا کو ناز ہے، اس کی ہمت بے علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے بے
محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، سجدے تو سب نے کیے، شیر بڑا مشہور ہے، معروف ہے، بچے بچے لوندہ ہے، پڑھے آئے اس واسطے ہوئے کہ میں ریلیونٹ شیر بڑھن دادی ہاں، بتوکا شیر بڑھن دادی نہیں، تے نالے نال لڑ جو گے ذرا لطف ود جائے گا۔ اس کی ہمت پہ علی شیر خدا کو ناز ہے، اس کی ہمت پہ علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پہ محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس نواسے پہ محمد مصطفیٰ کو سجدے تو سب نے کیے، پر اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پہ خدا کو ناز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پہ خدا سورس کر رہا تھا جس کے کان میں پہلی آواز اللہ اکبر کی پڑی، اور وہ بھی لسان رسالت سے، یہ ایمان کی حالت ہے۔ حسین ابن علی کے ایمان کا اندازہ کون کر سکتا؟ آگے ہے عمل صالح۔ میں نے قرآن کی صورت پڑھی ہے نا، 4 چیزوں کے مقابلے میں 4 چیزیں جو رب کہتے ہیں کامیابی ان میں، عمل صالح۔ اب عمل صالح کا معاملہ یہ ہے کہ نماز کے اتنے پابند کہ جب سر قلم ہوا ہے تو سر سجدے میں تھا، اور روزے کے اتنے دن دادا کہ شہادت کے دن بھی روزے سے تھے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا معاملہ حضور محدث ابدالوی کے شہزادے بیٹھے ہیں، پوچھیں 3 بار اپنا کل اثاثہ، آج تو لوگ اثاثے جمع ہی نہیں کرواتے، شو نہیں کرواتے، یہ بڑے بڑے ایم پی ایم این نے اثاثے شو نہیں کراتے، مگر مصطفیٰ کے اس شہزادے نے 3 بار اپنا کل اثاثہ رب کی راہ میں خرچ کیا، اور حج کے اتنے شائق، توجہ کرنا، حج کے اتنے شائق اور بیت اللہ کے اتنے کہ سواری ہونے کے باوجود 25 مرتبہ پیدل حج کیا، سواری ہونے کے باوجود 25 مرتبہ پیدل حج کیا۔ تواصی بالحق، حق کی وصیت اور تلقین، جب دیکھا کہ یزید فاسق و فاجر ہے، آج تو بڑے مولوی یزید کی حمایت کر رہے ہیں، میں کہا ڈوب کے مار جاؤ۔ آج آسمان عالیہ حضور محدث ابدالوی میں بیٹھ کر یہ داتا حضور کی نگری سے آنے والا فقیر داتا حضور دی نگری چوں آیا تے محدث ابدالوی دی جو چایا، داتا حضور کی نگری سے آنے والا یہ فقیر حضور محدث ابدالوی کے مزار پر انوار کے سائے میں عظیم الشان مرکزی جامع مسجد میں بیٹھ کے حضور قبلہ رضوی صاحب کی موجودگی میں، شہزادوں کی موجودگی میں
علماء و مشائخ کی موجودگی میں پڑھ رہا ہوں، توجہ کر۔ خانقاہ ڈوگرہ والوں، یزید کل بھی نامراد تھا، آج بھی نامراد ہے، قیامت تک نامراد رہے گا۔ حسین کل بھی بامراد تھا، آج بھی بامراد ہے، قیامت تک بامراد رہے گا۔ اور میرے جملے کو دل اور دماغ میں جگہ دینا، یزید کل بھی مرد آباد تھا، آج بھی مرد آباد ہے، کل بھی مرد آباد رہے گا۔ حسین کل بھی زندہ باد تھا، آج بھی زندہ باد ہے، قیامت تک زندہ باد رہے گا۔ اور جملہ سننا ایمان تازہ ہو جائے گا، یزید ہمارے نزدیک کل بھی لعین تھا، آج بھی لعین ہے، قیامت تک لعین رہے گا۔ اور حسین کل بھی حسین تھا، آج بھی حسین ہے، اور قیامت تک حسین رہے گا۔ یزید نامراد ہے، حسین بامراد ہے۔ یزید مر گیا، حسین تر گیا۔ یزید ظلمت ہے، حسین رحمت ہے۔ یزید اندھیرا ہے، حسین اجالا ہے۔ یزید لعین ہے اور حسین حسین ہے۔ ٹھنڈا پانی دے دیا۔ یہ حسینیوں کا مجمع ہے۔ صاحبو، میں یزید دی طرف داری کرتے ہیں، شرم نہیں ہوتی؟ کدی تک دے صحیح یزید کی ہے، نانا نبیاں دا سردار، بابا ویر جنتی جوانا دا سردار، امی جان سیدہ طیبہ طاہرہ جنتی عورتاں دی سردار، خود شہیداں دا سردار۔ میرا دل کر پیا میں تھے پڑھ جاؤں، میرا دل کہہ رہے ہیں میں انج کر کے کہہ دیا تھا کہ خانقاہ ڈوگرہ والے خوش ہو جان۔ حضور رضوی صاحب نو بعدی چو مبارکہ دین سونی گل کر گیا، انج کر کے کہہ دیا کہ رسول نانا رسول نانا بابا علی، پڑھ سکتے ہو تو پڑھ لو، مل کے کہہ لو، لطف آ جائے گا، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ رسول نانا بابا علی، رسول نانا بابا علی، عجیب پوچھنا حسین کی، رسول نانا رسول نانا بابا علی، رسول نانا بابا علی، عجیب پوچھنا حسین کی۔ 10 روزہ پروگرام ہوئے نا تو اتھے روز گلاں تقریباً ہوئی ہوندیاں، لیکن سیٹنگ اپنی اپنی، انداز اپنا اپنا۔
شیر تسی ہزار وری سنے ہونے مگر میں محدث عبدالوی دے شہزادے دے قدمات ہاتھ رکھ کے پڑھنا چاہنا تاکہ لطف اضافہ آ جائے، لطف دے اندر اور اضافہ آ جائے۔ ایک وری مل کے گیا لو رسول نانا بابا علی رسول نانا پڑھو یار پڑھو رسول نانا بابا علی رسول نانا عجیب پوچھنے حسین کی حسین دیما حسین دیما نبی دیئے حسین دیما سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ ساجدہ شاکرہ ناصرہ رقیہ منزہ مبرہ عالمہ فاضلہ محدثہ مبصرہ مقررہ حافظہ قاریہ خاشعہ راکعہ ساجدہ صائمہ صدیقہ عتیقہ محسنہ مشفقہ مؤمنہ عالمہ عاملہ اکملہ مکملہ سیدہ جیدہ نیرہ منورہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ حسین دیما حسین دیما نبی دیئے حسین دیما نبی دیئے عجیب پوچھنا حسین کی عجیب پوچھنا حسین کی رسول نانا بابا علی پڑھو یار ایک باری رسول نانا پڑھو پڑھو مل کے کہہ لو رسول نانا بابا علی رسول نانا بابا علی ہاتھ چکو ذرا ایک باری مل کے ہتھاں نو جھنڈے بنا کے مولا حسین کا تذکرہ کر لو لطف آ جائے گا، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حسینی بیٹھے ہیں کل بھی حسینی سا آج بھی حسینی ہیں، رب دی عزت و جلالت کی قسم ہے قیامت تک حسینی رہو گے۔ ایک باری ہاتھ چک کے ذرا مل کے کہ رسول نانا بابا گودے نبی چ پلیا کون حسین ابن علی حسین ابن علی راگ بے دوشے رسول جگر گوشہ بطول شاہ سوارے کرب و بلا سبت مصطفیٰ نور نگاہ مرتضی نور الہدا تاجدار کرب و بلا سید الشہداء گلشن اسلام دی بہار مملکت حق و صداقت تاجدار صبر و رضا دی سلطنت شہریار روشن دمینار مہر نبوت دا سوار عزم و یقین دی تلوار فاطمہ دے حجرے دی بہار محمد عربی دے دل دا قرار جنتی جوانا دا سردار حسین گودے نبی چ پلیا حسین گودے نبی چ پلیا میرا اے سونا امام چھلیا ہن ذرا توجہ کر ہاتھ رکھ کے ذرا دوستوں جڑی ورگا لگا ذرا توجہ حسین پنجتن پنجواں جیے
حسین پنجتن پنجواں جیے صرف شیر نہیں توجہ کرے آجے جدو میرے آقا امام الانبیاء میں واقعہ پورا عرض نہیں کر رہا اشارہ کرنا چاہنا میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا مناظرہ عیسائیاں دے نال میرے رسول دے دلائل بڑے قوی مضبوط بڑے سکا مگر چوڑا اپنے سدھ تے اڑ گیا کہندے نا چوڑے دی اکڑ 900 کھوتا نہیں چوڑے دی اکڑ 900 کھوتا نہیں رب نے فرمایا سونے اے میرے پیارے حبیب انہاں نو فرما دیو اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہیں فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ ونساءكم وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين رب نے فرمایا سونے انہاں نو کہہ دے تسی اپنی بیبییاں لے آؤ اسی اپنی بیبییاں لے آنے ہاں تسی اپنے پتر لے آؤ اسی اپنے پتر لے آنے ہاں تسی بھی آ جاؤ اسی بھی آ جانے ہاں ہن میرے محبوب نے اعلان فرمایا جاؤ تسی اپنی بیبییاں لے آؤ اسی اپنی بیبییاں لے آنے ہاں تسی اپنے بیٹے لے آؤ اسی اپنے بیٹے لے آنے ہاں میرے محبوب نے فرمایا علی نیڑے آ مولا علی نیڑے آ گئے میرے محبوب نے فرمایا بیٹی فاطمہ تو بھی قریب آ جاؤ بیٹا حسن تو بھی نیڑے آ جاؤ حسین تو بھی نیڑے آ جاؤ میرے محبوب نے فرمایا اسی چلنا ہے میرے محبوب نے فرمایا پیارے علی اگے کہ میں چلاں گا میرے محبوب نے اج کر کے انگلی دے نال مولا حسن نو لگایا گود وچ مولا حسین نو چکیا میرے محبوب نے فرمایا علی اگے کہ میں چلاں گا میرے پیچھے پیچھے میری بیٹی فاطمہ چلے گی پیچھے پیچھے تو چلے گا مولا علی نے ہاتھ بنے عرض کی تھی سونیا تیرا فرمان سر متھے تے بسر و چشم قبول ہے پر چلن دا انداز تے اے نہیں ہوندا چلن دا انداز تے ہوندا ہے اگے کے خامد چل رہا ہے پیچھے پیچھے بیوی چل دی ہے اے تغیر و تبدل کیسا میرے محبوب مسکرا کے فرمایا اے علی اے تبدیلی میں نہیں لے آندی اے تبدیلی رب والوں آئی ہے رب دی بھی یہ ہوئی منشا ہے رب دی بھی یہ ہوئی رضا ہے اس واسطے رب نے فرمایا سونیا تیری بیٹی دے سر دا بال کدی کسے نہیں بیٹھیا اسی چاہنے ہاں تیری بیٹی دے قدمہ دے نشان بھی کوئی نہ دیکھ سکے اس واسطے پروگرام بڑے اگے کہ میں چلاں گا میرے پیچھے پیچھے میری بیٹی فاطمہ چلے گی میرے قدمہ دے قدم آنگے فاطمہ تو زہرا دے فاطمہ دے قدم آنگے علی جل مرتضی دے تاکہ میری بیٹی فاطمہ دے قدمہ دے نشان بھی کوئی نہ دیکھ سکے اے ہن نوری قافلہ چلیا اے نورانی قافلہ چلیا جدوں قافلہ چلدا عیسائیاں دے سامنے پہنچے عیسائیاں دا پادری اسقف انہیں کیا او عیسائیوں خبردار اے نورانی قافلے نال مبالغہ نہ کرے آجے انہاں کیا کی وجہ ہے کہندا انہاں پنجاں وچوں ایک پنجواں جی اینا پنجاں وچوں ایک پنجواں جی میں بیگ رہا محمد دی گود جڑا پنجواں جی ہے جے اونے توتلی جی زبان نال آمین کہہ دیتا محمد نے تھوڑی ہلاکت دی بددعا تانوں دے دیتی اونے توتلی زبان نال آمین کہتا قیامت تک کوئی عیسائی باقی نہیں رہے گا او پنجواں جی کون ہے حسین پنجتن دا پنجواں جیے
اچھا جی پڑھ سکتے ہو ایک باری پڑھ لو ایک باری پڑھو یار حسین پنجتن تب پنجوا چیئے حسین پنجتن اجے پوچھنا حسین کیے میں کیا کتھے مرجع تقابل کردہ پھرنا حسین ابن علی نے تواصیب الحق کوشش کر رہے ہیں مضمون بھی پورا ہو جائے کیونکہ بڑا وقت ہو گیا عاشقاں دا چوکھا امتحان بھی نہیں لینا چاہیے توجہ تواصیب الحق میرے محبوب نے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا حسین جنتی جوانہ دا سردار دین نو زندہ کرے گا حسین ابن علی نے فرمایا لوگو یزید فاسق کے فاجر تواصیب الحق دا مظاہرہ مولا حسین نے کیتا جلدی جلدی پڑھنا چاہنا وقت دامن کی گنجائش نہیں تواصیب صبر دا مظاہرہ کیویں کیتا ہے میرے آقا حسین پاک لجپال دے بیٹے سیدنا امام زین العابدین عابد بیمار جناب سجاد فرماندے کہ دن نومہ تیرا دن نومہ تیرا 10ویں توجہ کرے آجے دن نومہ تیرا 10ویں حضرت ابو ذر غفاری دا غلام تلوار نو سیکل پہ کر دے تے نالی عربی دے اشعار پہ پڑھ دے تے میرے ابا جان دیاں کھانچواں سو جاری حسین ابن علی دیاں اکھاں چوں آنسو جاری نے مولا حسین تو اٹھے اپنے خیمے بھی تشریف لے آئے اپنے خیمے بھی چاہ کے مولا حسین نے تلوار نو زمین چکڑیا اپنے سر اقدس نو تلوار دے ہاتھ رکھ کے اپنے سر اقدس نو ہاتھ رکھیا مولا حسین اونگ آئی ان ستے تے مولا حسین ہے ہی نہیں تک نیند تے قریب تو نہیں گزری مگر اونگ آئی مولا حسین اونگ آئی جدوں سر اقدس اٹھایا ٹھنڈا جیسا بریا ادھروں سیدہ زینب سلام اللہ علیہ بنت علی ثانی زہرہ حسین ابن علی دی ہمشیر سیدہ زینب سلام اللہ علیہ قریب آئیاں آکے فرمایا میرے ویر حسین کی گل ٹھنڈے سا کیوں پہ برنے مولا حسین نے فرمایا اے میری بہن زینب کوئی گل نہیں سیدہ زینب کہنے اے میرے ویر کوئی گل تے ہے اے میرے ویر جے تو رسول اللہ دا نواسائیں تے میں بھی رسول دی نوازیاں جے تو علی دا پتر ہے میں بھی علی دی تھیاں جے تو سیدہ زہرا پاک دا دودھ پیتا ہے میں بھی سیدہ زہرا پاک دا دودھ پیتا ہے اے میرے ویر جے تینو نانے مصطفیٰ دی طرفوں اے نبوت دا فیض ملے آئے تے میں نو بھی سیدہ زہرا پاک والو طہارت دا فیض ملے آئے اے میرے ویر تو حسین میں زینبا ایگان کا ڈوگرا والے ہو رب دی عزت و جلالت دی قسمیں کائنات دی تردید اے تردید اس کلیجے تے حسین وغیرہ ویر کوئی نہیں زینب ورگی ہمشیر کوئی نہیں سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کہنیاں نے میرے ویر دستے صحیح مولا حسین نے فرمایا اے میری بہن زینب جے سننا چاہنی ہے تے سن انہیں نانے مصطفیٰ دا دیدار نانے مصطفیٰ دا دیدار ہوئے نانے مصطفیٰ نے دیدار عطا فرما کے میں نے فرمایا میرے بیٹے حسین صبح خونی صبح طلوع ہونے والی ہے صبح شہادتان دا میدان گرم ہونے والے اے میرے بیٹے حسین صبر کرنا ہے نالے تیرے نال تیری پردادار ہمشیر ہے انہوں بھی صبر دی تلقین کرنی ہے اے میری بہن زینب دستے تھی صبح تو میرے نال
کی سلوک کرے گی. سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آپ نے ویر دے متھے تے بوسا لے کے فرمایا اے میرے ویر حسین, اے میری ماں دے جائے حسین, اے میرے ویر حسین, اے پردیسن بہن کرنل وعدہ کر دیئے تو میرا پردیسی ویر ہے, اے پردیسن بہن کرنل اج وعدہ کر دیئے صبح خونی صبح طلوع ہون تے دے, صبح میدان شہادتاں دا گرم ہون تے دے, جدوں شہادتاں دا بازار لگے گا, جدوں صبح خونی صبح طلوع ہوئے گی تے آ ونڈ کر لئیے میں شہادتاں دے دولے بنا بنا کے توڑ دی جاواں گی. جدوں جام شہادت پی لین تو چگ چگ کے واپس لے آندا جائیں. اے میرے ویر آج ونڈ انج کر لئیے تیرے سر تے نانے دی دستار, میرے سر تے ماں دی چادر, جدوں صبح خونی صبح طلوع ہوئے, جدوں صبح شہادتاں دا میدان گرم ہوئے, جدوں تیریاں تلیاں تے اکبر تڑپے. اے میرے ویر جدوں قاسم دی جوانی لٹ جائے, اے میرے ویر جدوں محمد دیا معصوم زندگیاں قربان ہون, اے میرے ویر جدوں اکبر دیاں بوٹیاں اڑ جان, جدوں اکبر دیاں بوٹیاں اڑ جان, جدوں تیریاں تلیاں تے اصغر تڑپے, اے میرے ویر آ ونڈ کر لئیے نانے دی دستار نو تو نہ ڈگن دیوی, ماں دی چادر نو میں نہ ڈگن دیاں. اب آویزی وقار ان کوئی بندہ نعرہ نہیں مارے گا. میں چاند مسائے پڑھنے صرف اس واسطے تاکہ اکھاں دا وضو ہو جائے, عشق نو معراج نصیب ہو جائے, محبت عروج پکڑ جائے, ایمان تازہ ہو جائے, شوق تازہ بتازہ ہو جائے, ذوق نو جلا مل جائے, عقیدہ پختہ ہو جائے, ایمان مضبوط ہو جائے. جدو مولا حسین اپنی ہمشیر دے نال گلاں پہ کر دینے, ادھر نال دے خیمے چو آواز آئی, اے آواز کی دیئے جناب علی اکبر دی, اے آواز کی دیئے جناب قاسم دی, اے آواز کی دیئے جناب عباس علمدار دی. اے تین نفوس قدسیہ آپس ہی جمع گفتگو نے شہزادہ علی اکبر کہہ دینے صبح جدو خونی صبح طلوع ہوئے گی سب تو پہلے میں شہید ہوں گا. جناب قاسم نے اکبر دے ہونٹا تے انگلی رکھیا کہ اکبر نہیں تو نانے مصطفیٰ دی تصویر ہے, میں پتھر دلاں سے کدی نہیں پڑھیا اور نہ سینے سے پڑھنا چاہنا جنہ دے وچ دل تڑک دے پئے نے. کائنات دیاں دولتاں نعمتاں ایک پاسے حسین ابن علی دی یاد وچ ڈگن والے دو آنسو ایک پاسے, پلڑا پھر بھی باری ہے. جناب علی اکبر کہندے نے صبح سب تو پہلے میں شہید ہوں گا. جناب قاسم نے ہونٹاں تے انگلیاں رکھیا کیا میرے ویر نہیں نہیں اکبر نہیں, تو مصطفیٰ دی تصویر ہے, تو مصطفیٰ دی ہو بہو تصویر ہے. جدوں زیادہ پریشانی ہوتی ہے سارا خاندان تینوں کھڑا کر کے ویکھ کے نانے مصطفیٰ دی دید مزے لے لیندے. صبح خونی صبح طلوع ہوئے گی سب تو پہلے میں شہید ہوں گا. جناب عباس نے قاسم نو پکڑیا سینے لگایا, فرمایا قاسم اے نہیں ہو سکتا, تو بھی حسن مجتبی دی تصویر ہے, اے نہیں ہو سکتا. صبح سب تو پہلے میں شہید ہوں گا. اے شہزادے دو میں جناب عباس دے قدمہ چٹی کے ایک نے ایک قدم پکڑیا, دوجے نے دوجا قدم پکڑیا تے کہنے لگے چاچو جی تسی نا ابا حسین دے علم بردار ہو, تسی شہید ہو جائے ابا حضور دا علم کون اٹھائے گا. جناب قاسم کہہ دینے اے چاچو تسی شہید ہو گئے, اے دین والا علم کون اٹھائے گا.
اجینیاں گلاں ہو رہی نے سیدہ زینب کہندیاں نے میرے ویر ذرا کان لگا نال دے خیمے چو کیڑیاں آوازاں آ رہی نے میرے پاک حسین نے سیدہ زینب نو نال لیا خیمے واللائے آ کے سیدنا امام اکبر نو بھی سینے نہ لگایا سیدنا امام قاسم نو بھی سینے نہ لگایا جناب عباس رمدار نو سینے نہ لگایا فرمایا دل دیاں گلاں رات نو نہیں کری دیا دل دیاں گلاں رات نو نہیں کری دیا جاؤ اپنے اپنے خیمیاں وچ آرام کرو اپنے اپنے خیمیاں وچ چلے جاؤ جا کے آرام کرو جدوں ٹرے سیدہ زینب نے ہاتھ بن کے کہندیاں نے اے میرے ویر ایک واری عباس نو نال لے ایک واری قاسم نو نال لے ایک واری اکبر نو نال لے ایک چکر میرے خیمے دا لگا میرے آقا حسین اگے پیچھے جناب عباس نال سیدہ زینب پیچھے اکبر پیچھے قاسم جدو میرے پاک حسین سیدہ زینب دے خیمے چ پہنچے ایک قدم اندر ایک قدم باہر میرے پاک حسین دی دبی جئی چیخ نکلی ویکھیا سیدہ زینب دے دو چھوٹے لال ننے شہزادے سونیاں دستاراں بنیاں ہویاں نے چٹیاں دستاراں بنیاں ہویاں نے سونے امامے بنے ہوئے نے سونے جبے پائے ہوئے نے چھوٹیاں تلواراں ہاتھ وچ لے کے بیٹھے نے میرے پاک حسین نے ویکھیا تبھی جے چیخ نکلی سیدہ زینب نے ہاتھ جوڑے کہندیاں نے ویر تیرا ویر عباس شالا جوانیاں مانے تیرا اکبر شالا جوانیاں مانے تیرا قاسم شالا جوانیاں مانے صبح خونی صبح طلوع ہون دے اے سب تو پہلے زینب اپنے لال قربان کرے احباب علی وقار میرے پاک حسین نے فرمایا میری مشیر اے میری بہن زینب پتراں دیاں دستاراں اتار انہاں نو لٹا دے دیکھ اکھاں دے جنی دے ڈورے انہاں نو سلا دے دن دیاں گلاں نے راتی نہیں کری دیاں جاؤ اپنے خیمیاں اج رات عبادت کر لو رج کے عبادت کر لو احباب علی وقار اپنے خیمیاں سب تشریف لے گئے رات کٹ گئی کیویں کٹی ہے سیدہ زینب دا جگرائی جان دے اے مولا حسین دا دل جان دے جناب عباس دا جگرائی جان دے جناب قاسم دیاں کھیاں جان دیاں نے جناب اکبر دا دل جان دے بالآخر رات کٹی صبح میرے پاک حسین لجپال نے نماز فجر ادا کی تھی نماز فجر ادا کر کے میرے پاک حسین لجپال نے فرمایا اے میرے شہزادہ علی اکبر میں ذرا یزیدیاں نو خطاب کر کے آ رہا آخری خطاب کر رہا میرے پاک حسین اوراد و وظائف تو فارغ ہو کے سیدنا امام علی مقام یزیدیاں دیاں صفاں دے سامنے آئے آ کے میرے امام نے فرمایا اوے یزیدیو کدے نال جنگ دا ارادہ کر دیو مینوں ویکھو میں کون ہاں مینوں پہچانن دی کوشش کرو میں کون ہاں میں رسول اللہ دا نواسا وا میں حسین ابن علی ہاں میں علی دا پتر ہاں میں فاطمہ الزہرا دا شہزادہ ہاں یزیدیاں دیاں صفاں دے وچ ایک بڑا کڑیل جوان مضبوط جوان اس جدو مولا حسین دی گل سنی نا اس تلوار زمین پر اکھاں نے آنسواں دی چڑی لا دی جسم تے کب کبھی تاری ہو گئے میرے حسین خطاب فرما کے واپس ہوئے اس تلوار چکی نا دن نال دن پکڑیا نے کیا ہوئے ہور کی گل ہے تینوں اج تک یہ نہ پریشان نہیں
اور کہندا چھپ کر جا سوچی پہ گیا ایک پاسے جنت ہے ایک پاسے دوزخ ایک پاسے رحمان ہے ایک پاسے شیطان ہے ایک پاسے حسین ہے ایک پاسے یزید ہے ایک پاسے نور ہے ایک پاسے جہالت ہی جہالت اندھیرا ہی اندھیرا گمراہی گمراہی اور نے تلوار چکی اپنے سواری نو اڈی ماری مولا حسین دے قدم تے میرے امام نے ویکھیا نا تے میرے امام نے فرمایا اوے ہور تیری ماں تیرے تے روئے تیری ماں تیرے تے روئے تو ہی میرے قتل دے منصوبے شامل ہیں اور نے ہاتھ بنے کہندا قبلہ پوری دنیا تے کوئی بندہ مینوں ایک گل کہندا میں انہوں جواب انہاں لفظاں نال دیندا پر تینوں نہیں کہہ سکدا جو تیری ماں فاطمہ ہے تیری ماں فاطمہ ہے میرے امام نے فرمایا آیا کیویں اور قدمی ڈگا کہندا سونیا میری پچھلیاں خطاواں معاف ہو جان سجے پاسے مولا حسین نو سیدہ کائنات دا دیدار ہویا فرمایا پتر ہور نو معاف کر دے جو تیری ماں دا حیا کیتا اتنی لجپال ہستی ہے سیدہ کائنات فرمایا پتر حسین اور نو معاف کر دے جو تیری ماں دا حیا کیتا اور حسین پاک دے قدمہ دے ڈگا ہویا میرے پاک حسین نے ہور دے بازووں تو پکڑیا اٹھایا تے سینے نہ لگایا فرمایا ہور تیری ماں نے تیرے نام کی رکھی عرض کرتا حضور ہور فرمایا انت حر من النار انت حر من النار تے میرے پاک حسین نے جدوں میں فرمایا تے ہور دی زبان تے آٹومیٹک جاری ہو گیا کہ پتایا پنو حالادا پتایا پنو حالادا مندیانو گلے لونا اتے کم لچ پالا دا مندیانو گلے لونا اتے کم لچ پالا دا پانی کو سردا پی دے ہو پانی کو سردا پی دے ہو تواڈے نال لایا لجپال صدی خانقاہ ڈوگرا والے ہو تسی بھی کہہ لو اے حسین ابن علی تواڈے نال تاں لائیاں نے تواڈی بارگاہ 10 راتاں بہ جانے ہاں تواڈی بارگاہ 10 راتاں بہ کے عقیدتاں دے گجرے دروداں دے توپے سلاماں دے توپے اے پیش کرنے ہاں اس واسطے کہ تواڈے نال تاں لایا لجپال صدی دے ہو تواڈے نال لایا لجپال صدی دے ہو احباب دی وقار میرے پاک حسین لجپال نے فرمایا اور جاتے نو وقت تو آزاد کیتے اور میرے پاک حسین دی جماعت ہی شامل ہو گیا اور توجہ کرنا آخری چند جملے پڑھنا چاہنا چند مسائل پڑھنے نے تاکہ اکھاں دا وضو ہو جائے عشق نو معراج نصیب ہو جائے مولا حسین دی یاد اے ڈگن والے دو آنسو بڑے قیمتی نے
بڑے قیمتی نے بڑے قیمتی نے رب دی عزت و جلالت دی قسم غم حسین چرونا بھی عبادت ہے اے دو آنسو مولا حسین دی یاد ہی ڈگ پہ عبادت ہو جائے گی اس واسطے چند مسائل پڑھنا چاہنا جدو حق و باطل دا مار کا شروع ہویا ایک ایک غلام جا رہی ہے مولا حسین دے قدمات ہو اپنی جان دا نظرانہ پیش کر رہے دین تو قربان ہو رہا ہے دین تو قربان ہو رہے کدی ہور جا رہے کدی کوئی غلام کدی کوئی غلام کدی کوئی غلام جدو حسین ابن علی دے غلامان نے اپنی جانہ دے نظرانے پیش کیتے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ ٹردیاں ویر دی بارگاہ بھی چاہیاں آکے کہہ دیا نے میرے ویر پردیسن پین تیرے کول آئی ہے پردیسن پین تیرے کول آئی ہے اے میرے ویر اے پینا ویران دے بوے دیان ویر خالی نہیں ٹور دے سیدنا امام علی مقام نے فرمایا اے میری بہن سوال دھیان نل کری اج حسین مدینے والا حسین نہیں اج حسین مکے والا حسین نہیں اج حسین کربلا والا حسین اے میری پردیسن بہن سوال دھیان نل کری اے پانی کوئی نہیں اے دودھ کوئی نہیں جڑا تینوں میں دے سکا اے پانی کوئی نہیں جڑا تینوں پلا سکا سیدہ زینب نے ہاتھ جوڑے عرض کر دیا نے میرے ویر لج پالے سخیاں دی اولادیں تیرا باپ بھی سخی تیری ماں بھی سخیا تیرا نانا بھی سخی تو اس گھرانے دا چشم و چراغ ہے جس گھرانے نے کدی کسے سائل خالی واپس نہیں لٹایا آج پردیسن پہن آئی ہے سوالن بن کے آئی میرے ویر آج پردیسن پہن آئی سوالن بن کے آئی میرے امام نے فرمایا شیر بول کی کہنا چاہنی سیدہ زینب کہنی نبیرہ نانے مصطفیٰ دی حدیث یاد آئی او سنان آئی مولا حسین نے فرمایا میری امشیر بول کی کہنا چاہنی سیدہ زینب کہنی نبیرہ نانے دا فرمانے جدوں اوکھا ویلا آوے جدوں کڑا وقت آوے صدقہ کرنا چاہیے اس اوکھا ویلا کیڑا ہوئے گا صدقہ کرنا چاہیے مولا حسین دی دبی جئی چیخ نکلی اپنی امشیر دے سر تے ہاتھ رکھ کے فرمان لگے پردیسن پہنے سوالن بن کے آئی ہیں گل بڑی وڈی کی دیو پر پانی پینو نہیں صدقہ کی میں کریے دودھ کوئی نہیں صدقہ قادہ کریے کھجورہ کوئی نہیں صدقہ قادہ کریے سیدہ زینب کہہ دیا نے میرے ویر اجازت تو دے دے اج صدقہ علی دی تھی کرے اج صدقہ علی دی تھی کرے گی مولا حسین نے فرمایا اے میری بہن زینب ٹھیک ہے دس کی صدقہ کرنا چاہنی سیدہ زینب نے ویر دا متھا چومیا متھا چوم کے فرمایا ویر اج نانے دے دین دی اوکھا وقت اے علی دی تھی اپنے دوویں لال تیرے قدمات تو قربان کر کے نانے دے دین دا صدقہ دینا چاہیے صاحبوں میرے امام دیاں چیخاں نکل گئی فرمایا میری بہن زینب دنیا تے کیڑا ویر جڑا اپنیاں بہناں دیاں گوداں خالی کر دے دنیا تے کیڑا ماموں ہے جڑا اپنے ہتھیں اپنے پانجے قربان کر دے اے نہیں ہو سکدا سیدہ زینب نے فرمایا ویرا خیال کر علی نے کدی کسے سائل خالی نہیں سیدہ کائنات دے در تو کدی کوئی سائل خالی نہیں سی گیا نانا جان نے کدی کسے سائل خالی نہیں سی لٹایا
سیدنا امام علی مقام فرماتے نے میری بہن زینب ویر نو کیڑے امتحان وچ پا رہی ہے. سیدہ زینب نے اپنی چادر دا ایک پلو پکڑ کے ویر دے ہتھاں تے رکھیا تے کہن لگیاں ویر تینو اماں دی چادر دا واسطہ ہی مینوں اجازت دے دے میں اپنے پتر دین تو قربان. سید ماں دی چادر دا واسطہ مسترد نہ کر سکیا. فرمایا بہن جا پترانو تیار کر. صاحبو ذرا ہن تصور کرے آجے سیدہ زینب چائیں چائیں ٹریاں خیمے بھی چائیاں آکے پتران دیا سران دے سونیاں سونیاں چھوٹیاں چھوٹیاں دستاراں بنیاں اے سونے سونے جبے بوائے ہتھاں بھی چھوٹیاں چھوٹیاں تلواراں دے کے توجہ کرے آجے ظلمانو انگلیاں نال سوار دیاں رے پتران دیاں ظلمانو انگلیاں نال سوار کے کہنیاں نے میرے پترو جاؤ مامون والوداعی سلام کر کے میدانی چلے جاؤ تے خبردار اگر کوئی پوچھے تسی کون ہو اے نہیں کہنا سی زینب دے پتر کہنا سی حسین دے نوکر. پترو اپنی ماں دا نہ لیا کہنا سی حسین دے نوکر اے نہیں کہنا سی زینب دے پتر کہنا سی حسین دے نوکر. پتران نے تلواراں نو ہوا چ لہرایا مولا حسین نو آکے مامو جی الوداعی سلام قبول کرو. میرے پاک حسین نے دوواں شہزادیاں نو کلا وچ لے لیا ایک نو سجے پاسے ایک نو کھبے پاسے تے میرے پاک حسین نے دوواں دے رخساراں تے بوسے دے کے فرمایا اوے میرے بھانجو دنیا تے کیڑا مامو ہے جڑا اپنے ہتھیں اپنے بھانجے قربان کر دے مگر تہاڈی امی جان اے میری ماں دی چادر دا واسطہ دے کے تہاڈی اجازت لے گئی ہے جاؤ پترو اللہ حافظ. جدوں شہزادے ٹرن لگے سیدہ زینب کہندیاں نے اوے میرے پترو جاؤ اللہ حافظ خیری خیری جاؤ تے شہید ہو کے واپس آؤ. اج ماں پتر نو بیرون مبارک واسطے جدوں ٹورے ماں کہندی ہے شالا جگ جگ جیوے شالا جوانیاں مانے میرا پتر خیری خیری جائے خیری خیری واپس آئے. صاحبو ذرا تصور تے کرو سیدہ زینب کہندیاں نے میرے پترو جاؤ خیر نال جاؤ تے شہید ہو کے واپس آؤ. دونوں شہزادے تلواراں ہوا چ لہراں دے ہوئے جدوں میدان وچ پہنچے شمر بولیا او ویکھو زینب دے پتر آ گئے. جناب اون نے للکرا مار کے فرمایا اے بدبختا چپ کر جاؤ تیری ناپاک زبان تے ساڈی پاک ماں دا نام نہیں آنا چاہیے. اسی زینب دے پتر نہیں اسی حسین دے نوکر اسی سیدہ زہرا پاک دے در دے دریوزہ گاراں. عمر ابن سعد کہنے لگا اوے شمر اے نانو ننے بچے نہ سمجھنا ایک کلے کلے مقابلہ تسی نہیں کر سکو گے یک بارگی نال حملہ کر دیو. جدوں یک بارگی نال حملہ ہویا کئی تلواراں با یک وقت چنگیاں کئی نیزے دیاں نیاں سدیاں ہویاں کئی تیر سدھے ہوئے تیراں دا می پہ گیا تلواراں چمکیاں. ایک ظالم نے تیر ماریا جناب اون دی پیشانی چ لگا چکرا کے زمین تے تشریف لے آن لگے. جناب محمد نے سنبھالا دین دی کوشش کی تھی دوسرے ظالم نے تیر ماریا جناب محمد دے سینے چ لگا وہ بھی زمین تے تشریف لے آئے. تے دونوں شہزادے پکار کے کہتے نے مامو جی ساڈی خبرگیری کریو مامو جی ساڈی خبرگیری کریو مامو جی ساڈی خبرگیری کریو. مولا حسین ہولے ہولے ٹر دے میدان چائے دونوں شہزادیاں نو کلا وچ لیا. دونوں شہزادیاں نے
نگاہاں مولا حسین دے چہرے تے لگائیاں روحاں قفصیں سی تو پرواز کر گئیاں انا للہ و انا الیہ راجعون مولا حسین دوواں شہزادیاں نو چک کے جدوں خیمے وچ تشریف لے آئے سیدہ زینب دی چولی وچ مولا حسین نے سیدہ زینب دے پتراں نو رکھیا سیدہ زینب کہندیاں نے اے مولا میری اننیاں قربانیاں قبول کر لے انہاں دا بدلہ زینب نو اج ہی چاہیے میرے نانے مصطفیٰ دی امت دی بخشش فرما دے گھل کے مقتل دیوال دوویں لختے جگر گھل کے مقتل دیوال دوویں لختے جگر کہا زینب نے تیرا خدایا شکر گھل کے مقتل دیوال دوویں لختے جگر کہا زینب نے تیرا خدایا شکر میری محنت دا اج مینو ملیا صبر میری اولاد ویران دے کم آ گئی انا للہ و انا الیہ راجعون صاحبان ذوق سلیم مولا حسین نے اپنے بھتیجے بھانجے قربان کیتے اپنی جان دا نذرانہ پیش کیتا 72 تن قربان کیتے نانے دے ڈگ دے ہوئے دین نو سنبھالا دیتا میرے پاک حسین ختم کراں اس جملے تے آج ساڑیاں جبیناں سجدیاں وچ لذت محسوس کر رہیاں نے اے برکت اس سجدے جی جیڑی کربل دی تپتی ریت تے حسین نے کی آج ساڑے چہریاں تے داڑیاں سجیاں ہویاں نے اے برکت اس داڑی مقدسہ دی جیڑی داڑی کربل دی تپتی ریت تے خون نہ رنگین ہوئی صاحبو مولا حسین دی یاد وچ بیٹھے ہیں دعا منگیا کرو انشاءاللہ ساری زندگی حسین حسین کر دیا گزر جائے ایک منٹ دے اندر اپنے آپ نو سنبھالو ایک منٹ دے اندر اپنے آپ نو سنبھالو تے میں اختتام کراں تاکہ آنسواں دا ضبط ہو جائے اور اے تر و تازہ چہرے پھر حسین دی یادی حشاش بشاش ہو کے تے پھر سلام پڑھیے حسین ابن علی دا تذکرہ کر رہے ہیں کہنے ہیں اسی حسینی ہیں آج بھی حسینی ہیں حضور قبلہ ساڑے شیخ کامل جگہ جگہ تے ہوکا دن دے پھر دن حضرت سبزاد صاحب صبح فیصل آباد ہوکا دیتا سبزاد صاحب ہوکا دن دے پھر دن میں تسی علامہ امجد ثانی صاحب سارے دوست اسی ہوکا دن دے پھرنے تے لوگانو کہندے پھر رہے ہیں کہ روپ تار تار کے روپ تار تار کے روپ تار تار کے آج اہل بیت دیاں نوکران دے سینیاں چوں اہل بیت دی محبت کھرچنا چاندے نے تے لوگو نبی دی آل دی عظمت نو پلنا نہیں منو ہر سال 2-3 دوست مل دیں کہنے تو ان کہنے پڑھو آج پھر ایک بندے نے کیا آج تب مہربانی کر دیو تے میں چاہنا اجڑیاں ساڑیاں اکھاں تر ہویاں نے اے عبادت ہو گئی اے عبادت ہو گئی ہن ہن کفارہ ادا کر لئیے ہوکا دیندے پھرنے ہیں جگہ جگہ کریا بختی بختی حضور قبلہ بیرون ملک بھی ملک چوی جگہ جگہ تے یوکے چوی آپ نے ایہی طرح سے تا تے ہوئی کہندے پھرنے ہیں کہ عظمتیں آل نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمتیں آل نبی
حضور سب تو پہلے تواڈے خادم نے پڑھے سید احمد کمال شاہ صاحب دے کول فقیر والی ہارون آباد انہاں دے والد صاحب دے عرس سے سب تو پہلے میں پڑھے ایک سال میں پڑھیا اس تو بعد انج ٹریا نامے کسی اور دے تے کوئی گل نہیں اسی تے برکت سے پڑھنا چاہنے ایک باری مل کے کیا لو عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت ہر بندہ پڑھے گا کوئی زبان خاموش نہ رہے گی مل کے کیا لو عظمت آل نبی بھول نہ جانا لنا خمسة أطفي بها الربيبة الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات خیر النساء حسین حسن مصطفیٰ علی کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا عظمت آل نبی بھول نہ عظمت آل نبی بھول نہ قل لا اسألكم عليه اجرا الا مودة بالقربى انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت من مات على حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات شہیدہ مات مومنہ مات مقبورہ مات علی السنت والجماعہ عظمت آل نبی بھول نہ جانا عظمت آل نبی عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں عظمت آل نبی اور شوق ہوتے ہی رکھو جتنے شروع ہے ہر بندہ ایک باری حق چکے عظمت آل نبی بھول نہ جانا عظمت آل نبی بھول نہ جانا چکو ہاتھ ذرا ختم کر رہے ہو ایک باری مل کے ذرا پتہ چل جائے حسینی خان کا ٹوکرا شریف کے اندر حضور محدث ابدالی جب مزار پر انوار سے سائے تلے بیٹھ کے عظمت آل نبی پڑھ رہے ہیں مل کے کہو عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت آل نبی بھول نہ جانا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ہاتھ چکے ہولی نہیں بولنا نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ فیضان محدث اعظم پاکستان
فیضان حضور محدث ابدالوی، اے ہو نعرہ چشتیہ، اے ہو نعرہ قادری، پیران چو پیر سوڑا، پیر میرا خیبری، پانچ نعرے، پانچ داری، سوا لاکھ نعرہ، حیدری، 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 ہاتھ چوک، حیدری، حیدری، حیدری۔